السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع شاہ ولی اللہ کی دینی، ملی اور اصلاحی خدمات ہیں۔ طلع پاکستان کے چیپٹر 2 کا یہ 3rd کویسچن ہے۔ یہ لیکچر تقریباً 1.5 گھنٹے پر مشتمل ہوگا۔ اس کے آبجیکٹیو جو اس سبجیکٹ یعنی مطالعہ پاکستان کے ذریعے ہم نے حاصل کرنے ہیں وہ ہے اسٹوڈنٹس کو پاکستان کی تاریخ، ثقافت اور تہذیب و تمدن سے روشناس کرانا، طلباء کو پاکستانی معاشرت، جغرافیہ اور سیاسیات سے آگاہ کرنا، طلباء کو پاکستانی زبان، ادب، فنون کے علاوہ خارجہ تعلقات سے روشناس کرانا، پاکستان کو درپیش چیلنجوں کا تفصیلی جائزہ لے کر حل کی تجاویز مرتب کرنا، طلباء میں اچھا پاکستانی اور ذمہ دار شہری بننے کا شعور پیدا کرنا۔ یہ وہ آبجیکٹیو ہیں جو پاکستان اسٹڈیز کی تدریس کے ذریعے حاصل کیے جانے ہیں۔ جو چیپٹر ہم پڑھ رہے ہیں نظریہ پاکستان کا تاریخی پہلو، اس چیپٹر کے بھی ایک خاص مقاصد ہیں۔ طلباء کو ہندوستان میں اسلامی معاشرے کے قیام و کردار سے آگاہ کرنا، طلباء کو دین اسلام کی اثر انگیزی، اہمیت اور افادیت بتانا، طلباء کو اسلام کی خوبیاں اور فطری مذہب ہونے سے آگاہ کرنا، طلباء کے دلوں میں بزرگان دین کا ادب و احترام پیدا کرنا، طلباء میں سیاسی بیداری، ملی بیداری اور قربانی کا جذبہ پیدا کرنا۔ یہ وہ آبجیکٹیو ہیں جو ہم اس اسپیسیفک چیپٹر سے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہم اپنے اصل موضوع یعنی شاہ ولی اللہ اور ان کے افکار و نظریات کا جائزہ لیتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ نے کس طرح سے برصغیر کے مسلمانوں کی خدمت کی اور ان کے ملی شعور کو انہوں نے دور زوال جب کہ شروع ہو رہا تھا اس وقت برقرار رکھا۔ جب ہم شاہ ولی اللہ کا تعارف پڑھتے ہیں تو شاہ ولی اللہ کا شمار برصغیر کے ان مصلحین میں کیا جاتا ہے، یعنی اصلاح کرنے والوں میں، جنہوں نے ایک ایسے دور میں جنم لیا تھا، جو ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوئے تھے جسے برصغیر میں مسلمانوں کا دور زوال کہا جاتا ہے۔ یعنی مغلیہ سلطنت شاہ ولی اللہ کے زمانے میں ڈکلائن کا شکار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ 18ویں صدی میں مسلمانوں کو بے پناہ مصائب کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور یہ ایسے مسائل تھے جن کی نظیر اس سے پہلے نہیں ملتی۔ 1707 میں اورنگ زیب عالمگیر کی وفات ہوئی، اور اورنگ زیب عالمگیر مغلیہ خاندان کا بڑا بادشاہ تھا۔ اس کے بعد جتنے بھی بادشاہ آئے وہ جاہ و جلال برقرار نہ رکھ سکے جو کہ مغلیہ سلطنت کا خاصہ تھا۔ سلطنت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، اور جب سلطنت کمزور ہوئی تو پھر اس ہندو جو عرصہ دراز سے مسلمانوں کی غلامی تلے زندگی گزار رہے تھے، انہیں موقع ملا کہ وہ مسلمانوں کو ہندوستان سے نکالنے کی تدابیر کریں، لہٰذا ہندوؤں نے اسلامی حکومت یعنی جو مغلیہ حکومت تھی اس کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ ہندوؤں کے ساتھ ساتھ مرہٹے جو پہلے ہی باغی تھے اور مغلیہ سلطنت کے خلاف کھڑے رہتے تھے، وہ بھی دشمنی پر اتر آئے۔ مرہٹوں کے ساتھ ساتھ جاٹوں نے بھی سر اٹھایا، یعنی پوری سلطنت میں انتشار پیدا ہونا شروع ہو گیا، اور وہ قومیں جو پہلے مغلوں کے جاہ و جلال سے دبی ہوئی تھی وہ بغاوت پر اتر آئیں۔ اور جن 3 قوموں نے باقاعدہ طاقت حاصل کی ان میں مرہٹا، جاٹ اور پنجاب میں سکھوں نے اپنی بلکہ ریاست ہی الگ کر لی۔ اب دوسری طرف مرکز جو تھا وہ صوبوں پر
کوئی کنٹرول نہ کر سکا. جتنے بھی گورنرز تھے مغلیہ حکومت کے آہستہ آہستہ وہ خود مختار ہونے لگے. اور زوال کی ایک خاص علامت یہ ہوتی ہے کہ مرکز کمزور ہو جاتا ہے اور سب سے پہلے دور دراز کے صوبے الگ ہوتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ مرکز کے قریب کے صوبے بھی اس سے الگ ہو جاتے ہیں اور باقی صرف مرکز ہی رہ جاتا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے وہ مرکز بھی کسی نہ کسی طرح ختم ہو جاتا ہے. جب صوبے الگ ہو گئے تو ظاہر ہے کہ اس سے سلطنت بھی کمزور ہوئی اور صوبوں سے جو ٹیکس آتے تھے، جو روپیہ آتا تھا وہ نہ آیا تو خزانہ خالی ہو گیا. کہاں تو جلال الدین اکبر کے زمانے میں وہ سلطنت تھی جو افغانستان سے لے کر بنگال تک وسیع تھی، اور کہاں یہ عالم تھا کہ مغلوں کے پاس آہستہ آہستہ صرف ایک دہلی رہ گیا، باقی تمام علاقے ایک ایک کر کے ان کے مرکز سے الگ ہو گئے. جب چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہوتی ہیں تو امن و امان بھی ختم ہو جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی ریاستوں کی اپنی چپلش ہوتی ہیں، اپنے مسائل ہوتے ہیں، لہٰذا دو ہمسائے ایک دوسرے کے اوپر برتری حاصل کرنے کے لیے یا سازشوں میں مصروف رہتے ہیں یا جنگ و جدل میں. اور یہ وہ موقع ہوتا ہے جب فسادی عناصر بھی سامنے آتے ہیں اور مفسد لوگ جن کا مقصد قتل و غارت گری کرنا، دہشت گردی کرنا، لوٹ مار کرنا ہوتا ہے، وہ غالب آنے لگتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مغلیہ سلطنت کا جو دور زوال تھا اس میں مسلمان انتہائی مشکل اور مصیبت میں تھے. ان کا امن و امان ختم ہو چکا تھا، خزانہ خالی تھا، ملک میں بے روزگاری تھی، لوٹ مار کا بازار ہر طرف گرم تھا، لوٹ مار کے ساتھ کسی کی جان بھی محفوظ نہیں تھی، قتل و غارت گری بھی روز کا معمول تھا. اور پھر ان سب کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ہوئی کہ مسلم معاشرے میں ہندوانہ رسم و رواج اور تصورات جو تھے وہ غالب آنے لگے، جس کی وجہ سے اب اس بات کی ضرورت تھی، یعنی جہاں ایک طرف وہ مسائل تھے کہ مسلمان کئی قسم کے اجتماعی مسائل کا شکار تھے، اس کے ساتھ ایک مسئلہ کہ ان کے اندر چونکہ وہ کمزور ہوئے تو وہ ہندوانہ تصورات کو بھی اپنانے لگے. اب اس بات کی پھر سے ضرورت محسوس کی گئی، پہلے یہ کام زلف ثانی کر چکے تھے، کہ پھر سے مسلم معاشرے کی ذہنی اور عمومی تطہیر کی جائے، یعنی ان کے ذہنوں میں جو ہندوانہ نظریات غالب آ رہے ہیں اس کو بھی صاف کیا جائے، اور عمومی طور پر یعنی عام معاشرے کے جو رسم و رواج جس میں مسلمان سیاسی طور پر کمزور ہونے کی وجہ سے جن یلغاروں کا سامنا کر رہے تھے اور ہندوؤں کے عقائد و نظریات کو جو اپنی زندگی میں جگہ دے رہے تھے اس کا بھی خاتمہ کیا جائے. تو ان حالات میں شاہ ولی اللہ سامنے آئے، یعنی سرفرست اور بھی بے شمار لوگ ہوں گے لیکن سر فہرست جو شخصیت تھی وہ شاہ ولی اللہ کی تھی. شاہ ولی اللہ اس مایوسی اور ظلمتوں یعنی اندھیروں اور مایوسیوں کے زمانے میں روشنی کا ایک چراغ بن کر سامنے آئے. سب سے پہلے انہوں نے مسلمانوں کو اس طرف توجہ دلائی کہ ان کی قوت کیوں تباہ ہوئی، یعنی مسلمانوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ مسلمان جو ہندوستان میں طاقتور قوم تھی وہ کیا اسباب تھے، وہ کیا وجوہات تھیں جن کی وجہ سے وہ اتنے کمزور ہو گئے کہ باقی تمام لوگ ان پر غالب آ گئے. تو ان اسباب کو بھی دور کرنا ضروری تھا جو مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ بنے. وہ صحیح اپنے وقت کے مطابق فہم و ادراک رکھنے والے مفکر تھے اور مسلم سیاست کی تعمیر میں انہوں نے نئی نظریاتی بنیادیں فراہم کی. شاہ ولی اللہ کے کارناموں کو بیان کرنے سے پہلے ہم ان کے حالات زندگی کا جائزہ لیتے ہیں. شاہ ولی اللہ کا اصل نام احمد تھا، ان کی کنیت ابو الفیاض
اور ان کا نام تاریخی نام عظیم الدین تھا۔ وہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات سے چند سال پہلے 1703 میں 21 فروری 1703 میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شاہ عبد الرحیم بنیادی طور پر ایک مدرسہ چلاتے تھے جس کا نام مدرسہ رحیمیہ تھا۔ چونکہ ان کا اپنا مدرسہ تھا، اس دور میں کوئی ایسے ادارے نہیں تھے جہاں لوگ تعلیم حاصل کریں، تو لوگوں کے انفرادی طور پر مدرسے یا حلقہ درس ہوا کرتا تھا جس میں وہ بچوں کو تعلیم دیتے تھے۔ تو یہ بھی ایک بہت ہی بلند پایہ عالم تھے اور اپنے علم کی وجہ سے، اپنی متقی اور پارسائی کی وجہ سے وہ بہت ہی عوام میں مقبول تھے، لوگوں کی نظر میں ان کی عزت تھی۔ انہوں نے شاہ ولی اللہ نے بچپن سے ہی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، چونکہ مدرسہ ان کا اپنا تھا، لہٰذا 15 سال کی عمر میں وہ تمام اس دور کے مروجہ علوم کی تحصیل مکمل کر کے فارغ ہو گئے۔ 15 سال میں جب انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی تو پھر وہ کچھ عرصہ اپنے والد کے مدرسے میں ہی درس و تدریس کا کام کرنے لگے، مدرسے کے بچوں کو وہ پڑھانے لگے۔ 1719 میں ان کے والد کی وفات ہوئی، لہٰذا شاہ ولی اللہ اپنے والد کی وفات کے بعد اپنے والد کے قائم کردہ مدرسے میں ہی تعلیم کا کام کرنے لگے۔ اور یہ وہ وقت تھا جب بطور استاد، بطور رہنما ان کی شہرت مسلمانوں کے اندر دور دور تک پھیل گئی۔ وہ حج کے لیے مکہ معظمہ بھی گئے اور وہاں پر ان کی ملاقات ایک بہت ہی مشہور عالم شیخ ابو طاہر سے ہوئی۔ شاہ صاحب نے ان سے قرآن اور حدیث کا اور بھی سبق لیا، یعنی وہ خود بھی استاد تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے شیخ ابو طاہر سے سیکھا، اور شیخ ابو طاہر کے علاوہ اور بھی عالموں سے انہوں نے اکتسابی علم کیا، یعنی علم کی تعلیم حاصل کی۔ پھر آپ کے ساتھیوں نے آپ کو عرب میں قیام کرنے کا مشورہ دیا، یعنی کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ آپ یہیں پر رہیں، لیکن شاہ ولی اللہ نے عرب میں قیام کرنے کی بجائے برصغیر واپس آ کر مسلمانوں کی اصلاح اور رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینے کا فیصلہ کیا، جو یقیناً ایک بہت ہی مشکل فیصلہ تھا۔ 1732 میں دہلی پہنچ کر انہوں نے مدرسے کو نئے سرے سے منظم کیا اور درس و تدریس کا وہ سلسلہ جو ان کے حج پر جانے کی وجہ سے رک گیا تھا اس کو پھر سے شروع کیا۔ اور اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ قرآن کے حافظ بھی تھے، اور قرآن انہوں نے محض 7 سال کی عمر میں حفظ کر لیا تھا۔ اس سے ہم ان کی ذہانت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حج سے واپسی پر چونکہ وہ وہاں سے تہیہ اور ارادہ کر کے آئے تھے کہ وہ مسلمانوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیں گے اور مسلمانوں کے اندر جو مسائل پیدا ہو چکے ہیں ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا واپس آ کر انہوں نے اپنے اس فرض کی انجام دہی کے لیے اپنی باقی زندگی وقف کر دی۔ اور شاہ ولی اللہ نے اس دوران جو کارنامے سر انجام دیے، جو خدمات سر انجام دی، ہم ان کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کے دور زوال میں مسلمانوں کی فکری، علمی اور عملی طور پر رہنمائی کی اور بہت ہی اہم خدمات سر انجام دی۔ شاہ ولی اللہ کی جو اس دور کی سب سے بڑی خدمت ہے وہ ان کی
ادبی خدمات شمار کی جاتی ہیں۔ شاہ ولی، جیسے کہ ہم پہلے ذکر کر چکے کہ مسلمانوں کے اندر بہت سی ہندوانہ رسم و رواج غالب آ چکے تھے، شریعت سے وہ دور ہو چکے تھے، لہٰذا شاہ ولی اللہ نے مذہب، معاشرتی اصلاح کے موضوع پر عربی، فارسی اور اردو میں 51 کتابیں لکھی۔ یقیناً یہ تصانیف ایک زندگی میں لکھنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ شاہ ولی اللہ نے کتابیں تو 51 لکھی تھی، لیکن ان کی جو سب سے مشہور کتاب ہوئی وہ تھی حجۃ البالغہ۔ حجۃ البالغہ میں انہوں نے شرعی احکامات جو کہ مصلحتوں پر مبنی، مثلاً زکوٰۃ اس لیے فرض ہوئی کہ بخل اور برائی کو دور کیا جائے، غریبوں کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے۔ اس طرح قصاص شریعت میں اس لیے فرض کیا گیا کہ قتل و خون ریزی کو روکا جائے۔ جہاد فتنہ فساد کو روکنے کے لیے فرض کیا گیا، اور جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل عقل، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ حج اللہ تعالیٰ کی نشانیوں، شاعر اللہ کی تعظیم کے لیے فرض کیا گیا۔ اس طرح اور بہت سے احکام ہیں جن کے مصالحہ پر مبنی ہونے کا ثبوت قرآنی آیات اور حدیث سے ملتا ہے۔ تو حجۃ البالغہ میں ان تمام موضوعات کو زیر بحث لایا گیا، یعنی لوگوں کے اندر یہ سوال پیدا ہو رہے تھے کہ یہ سب کیوں ہے، یہ ساری چیزیں کیوں فرض کی گئی، ان کا فائدہ کیا ہے۔ تو لوگوں کو ان تمام شرعی احکامات کی اہمیت سمجھانے کے لیے شاہ ولی اللہ نے حجۃ البالغہ لکھی، اور اس میں واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمام احکامات دیے ہیں ان کا ایک خاص مقصد ہے، اور یہ سب انسانوں کے فائدے کے لیے، ان سے کوئی نقصان نہیں ہے، ان سے انسان کا فائدہ ہی مطلوب ہے۔ تو اس طرح ان کی اہمیت جو تھی وہ لوگوں پر واضح ہوئی۔ شاہ ولی اللہ نے بہت ساری کتابیں تصانیف کی۔ ان کی کتابوں کی تعداد مرتبے کے لحاظ سے بہت ہی قابل قدر ہے۔ علوم شرعیہ میں ان جیسا کوئی عالم اس وقت دستیاب نہیں ہوتا، اور انہوں نے 50 سے زائد کتابیں لکھ کر اپنے وقت کے بادشاہوں، عمرا اور عام لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ یعنی یہ جتنی بھی کتابیں تھیں، ان کتابوں کا مقصد نہ صرف عام لوگ بلکہ اس وقت کے جو عمرا تھے اور بادشاہ تھے ان کی اصلاح کرنا بھی مقصود تھا۔ شاہ ولی اللہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ اپنے وقت میں قرآن پاک کا فارسی میں ترجمہ کرنا، جہاں انہوں نے بے پناہ علمی خدمات سر انجام دی، وہاں ان کی سب سے بڑی خدمت یہ سمجھی جاتی ہے، بلکہ یہ ان کا کارنامہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو فارسی زبان میں، چونکہ اس وقت ہندوستان کی زبان، ہندوستان کے جو مسلمان تھے وہ فارسی زبان بولتے تھے، لہٰذا اردو کا بھی کوئی وجود جو تھا وہ کہیں نہیں تھا۔ اردو کا ارتقاء، اردو کا بطور زبان ارتقاء بہت بعد میں ہوا، لہٰذا قرآن کا فارسی میں انہوں نے ترجمہ کیا، اور یہ سعادت یقیناً ایک بڑی سعادت تھی۔ اور اس ترجمہ کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کہ لوگ عربی سے ناواقف تھے۔ جب وہ ناواقف تھے تو وہ اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے تھے، لہٰذا 1738 میں فتح الرحمن کے نام سے قرآن پاک کا انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا۔ اور اس دور میں یہ وہ وقت تھا، یہ کوئی آسان بات نہیں تھی، یہ وہ وقت تھا جب مسلمان عالم قرآن کا ترجمہ کرنا گناہ عظیم سمجھتے تھے۔ جیسے یہ ترجمہ شائع ہوا، ہر طرف سے آپ کے خلاف ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ آپ نے لوگوں کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی کہ قرآن پاک اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اسے ریشمی غلاف میں لپیٹ کر طاق پر سجا دیا جائے،
یا اس کا مفہوم اور معنی سمجھے بغیر اس کو ناظرہ پڑھ لیا جائے، بلکہ اس کو پڑھ کر سمجھنا اور اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری۔ قرآن در حقیقت عمل کے لیے بنا ہے۔ یہ جو مسلمانوں کے اندر کنسیپٹ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ قرآن کو جتنا زیادہ پڑھا جائے گا اتنی ہی زیادہ نیکیاں ملے گی، اور بطور احترام اس وقت بھی اور آج بھی لوگ قرآن کو غلاف میں لپیٹ کر پڑھنے کے بعد بہت اوپر رکھ دیتے ہیں، یعنی اس سے رہنمائی کا کام نہیں لیا جاتا۔ پھر آہستہ آہستہ لوگ آپ کا جو کام تھا اس کے قائل ہوئے، اور اس ترجمے سے یہ فائدہ ہوا کہ قرآن فہمی کا شعور جو تھا وہ مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا، اور مسلمان اس قابل ہوئے یعنی قرآن کو سمجھ کر کہ جب عیسائی مبلغین ان پر اعتراض کرتے تھے تو وہ اس کا جواب دے سکتے تھے۔ پہلے تو وہ قرآن کو سمجھتے ہی نہیں تھے، لہٰذا جواب دینے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ تو جب انہوں نے اس کا ترجمہ پڑھا، انہیں سمجھ آئی، تو پھر وہ جو لوگ عیسائی، ہندو، دیگر مذہب کے لوگ جب قرآن پر کوئی اعتراض کرتے تھے تو وہ اس قابل مسلمان ہوئے کہ ان کا جواب دے سکتے تھے۔ اور پھر آج قرآن پاک کا ترجمہ تقریباً دنیا کی ہر ایک زبان میں ہو چکا، لیکن اس وقت یہ ترجمہ یقیناً ایک بڑی بات تھی۔ یوں اس ترجمے سے مسلمانوں پر قرآن فہمی کے دروازے کھل گئے، اور پھر بعد میں جب اردو برصغیر کی زبان بنی تو اردو میں بھی قرآن کے بے پناہ ترجمے ہوئے، اور پچھلے 1000 سال میں یہ پہلا موقع تھا کہ یعنی ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کے تقریباً 1000 سال میں یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ قرآن پاک کو کسی اور زبان میں بھی منتقل کیا گیا۔ قرآن پاک کے ترجمے کے علاوہ شاہ ولی اللہ نے علم حدیث کی اشاعت اور اس کی تدریس کی بھی کوشش کی۔ شاہ ولی اللہ خود بھی حدیث کے استاد تھے اور مدرسہ رحیمیہ میں حدیث پڑھاتے تھے۔ مغلیہ دور میں اسلامی مدارس میں حرف و نحو اور منطق اور فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی تھیں، لیکن قرآن و حدیث کی تعلیم کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ شاہ ولی اللہ بنیادی طور پر محدث تھے، یعنی حدیث پڑھانے والے، سمجھنے والے تھے، لہٰذا آپ نے احادیث پڑھانے کا اہتمام کیا، اس کی اشاعت میں حصہ لیا، اور آپ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کی اخلاقی اور روحانی اصلاح کے لیے یہ لازمی ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے پاس حدیث کا بھی علم ہو، اور یہ احادیث کے کئی مجموعے انہوں نے چھوٹے چھوٹے مجموعے مرتب کیے تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں۔ اور پھر نہ صرف وہ خود ماہر تھے بلکہ انہوں نے ایک جماعت ایسی تیار کی جو حدیث پر عبور رکھتی تھی، لہٰذا قرآن کے ساتھ ساتھ انہوں نے حدیث کا علم پورے برصغیر میں پھیلا دیا، اور حدیث پر کتابیں بھی آپ نے لکھی۔ نہ صرف حدیث بلکہ اسلامی فقہ پر بھی کتب آپ نے تحریر کی۔ ان کی سب سے بڑی کتاب حجۃ البالغہ، جس کا ہم ذکر کر چکے۔ حجۃ البالغہ کا موضوع سیاسیات بھی تھا۔ اس میں انسانی معاشرے کی ابتدا سے لے کر کامل معاشرے تک مختلف مراحل پر بحث کی گئی۔ ایک تو معاشرہ ہے، سارے کے سارے معاشرے انسانی معاشرے ہی ہوتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ معاشرے کو کامل معاشرہ بنایا جائے،
کامل معاشرے سے مراد ایسا معاشرہ جس کی بنیاد نیکی اور خیر پر ہو اور جس میں قرآن و سنت غالب ہوں، لوگ عمل کرتے ہوں، یعنی ایک ایسا صالح لوگوں کا معاشرہ بنانا جہاں کتاب اللہ کی حکمرانی ہو، لوگ گناہوں سے اور برائیوں سے دور رہیں اور وہ معاشرہ خیر اور نیکی پر مبنی ہو۔ تو ایسے معاشرے کی یہ معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، کس طرح بنے گا اور بننے کے بعد اس کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کیا جائے، یہ ساری چیزیں حجۃ البالغہ میں شاہ ولی اللہ نے بتائی، اور یہ بھی بتایا کہ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے جو تمام انسانوں کی اقتصادی ترقی اور فلاح و بہبود کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک شخص جو بادشاہ ہو یا خلیفہ ہو، اس کے اندر کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے۔ سیاسی نظریات پر مبنی ان کی کتابیں الخیر، الکثیر، البدور، الباصغہ، الزالطہ، الخفا عن خلافت الخلفاء سے بھی ہوتی ہے۔ ان کی کتابیں فارسی اور عربی زبان دونوں میں ہیں۔ انہوں نے جتنے بھی اسلام کے پیچیدہ مسائل تھے سب پر بڑے آسان انداز میں بحث کی۔ ان کی کتابیں جامعیت اور اختصار کا مرقع سمجھی جاتی ہیں، اور انہوں نے قرآنی احادیث، قرآنی آیات کے ساتھ کو ثابت کرنے کے لیے واقعات اور تجربات بھی بیان کیے، یعنی دلیل دینے کے لیے بے شمار تجربات جو اسلامی معاشرے میں موجود تھے ان کو انہوں نے بطور دلیل استعمال کیا۔ فقہی اختلافات کو دور کرنے کی کوشش، مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ وہ فروعی اختلافات تھے، اور انہی فروعی اختلافات کی وجہ سے مسلمان کئی گروہوں میں تقسیم ہوئے۔ ہر گروہ کے اپنے اپنے مقاصد تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہی اختلافات کی بنا پر وہ اپنی مخالف قوتوں کا مقابلہ کرنے کی بجائے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگے، جس سے وہ زوال اور پستی کا شکار ہوئے۔ لہٰذا آپ نے پوری صورتحال کو سمجھا اور پھر جو بھی مسلمانوں کی فقہ کے مسائل تھے اس پر لکھا، اور ایک رسالہ الانصاف فی بیان سبب الاختلاف لکھ کر جو 4 فرقے مسلمانوں کے اندر پائے جاتے تھے، فقہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، تو ان کے درمیان اختلافات کیا ہیں ان کی وضاحت کی، اور پھر ان کو حل کرنے کے لیے لوگوں کو ہدایت کی کہ وہ ایسا مسلک اختیار کریں جو قرآن و سنت کے قریب ہو۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ فقہ اور اسلامی قوانین کا تعلق ان سب چشموں یعنی شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کے درمیان جو مسلک کے اختلافات تھے ان کو ختم کرنے پر زور دے کر مسلمانوں کو اس بات کی طرف مائل کیا کہ وہ فقہ اور اسلامی قوانین کا تعلق جو اس کے اصل سرچشمے قرآن اور سنت ہیں وہاں سے حاصل کریں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر 4 بڑے فقہ پائے جاتے ہیں، جن میں امام ابو حنیفہ کی جو ترتیب دی فقہ ہے وہ فقہ حنفی کہلاتی ہے، امام شافعی کی فقہ شافعی فقہ کہلاتی ہے، امام مالک کی فقہ مالکی فقہ کہلاتی ہے، اور امام احمد بن حنبل کی فقہ حنبلی فقہ کہلاتی ہے، اور ان میں سب سے زیادہ جو مقبول فقہ ہے وہ فقہ حنفی یعنی امام ابو حنیفہ کی ہے۔
تو ظاہر ہے کہ ان چاروں نے بھی جب فقہ کو ترتیب دیا ہوگا تو یقیناً ان کا سورس قرآن اور سنت تھی۔ یوں شاہ ولی اللہ نے ان اختلافات کو ختم کر کے اور لوگوں کو قرآن و سنت کی طرف مائل کر کے ایک بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کو اجتہاد کی ضرورت پر زور دینے کی طرف مائل کیا۔ اسلام ایک ایسا مذہب تھا جو کہ ہر وقت اور ہر زمانے کے لیے تھا۔ جو مذہب ہر زمانے کے لیے ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وقت اور زمانے کے تقاضے بدل جاتے ہیں، نئی چیزیں زندگی میں اور معاشروں میں شامل ہوتی ہیں۔ تو اگر ان نئی چیزوں کو اپنایا نہ جائے، ان کے بارے میں قوانین اور غور و فکر نہ کیا جائے، قوانین نہ بنائے جائیں، ان پر غور و فکر نہ کیا جائے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ معاشرے بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ معاشروں کو وقتی تقاضوں، عصری تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا، ہم آہنگ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اور یہ کام اجتہاد کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے۔ اجتہاد میں تمام عالم علماء ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، اور پھر وہ کسی ایک چیز پر، کسی بھی ایک قانون پر متفق ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک معاشرے میں چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور یا اگر کوئی نئی چیز ہے تو اس کو معاشرے کے لیے جائز قرار دے دیا جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں جو عالم تھے ان کی اکثریت اسلام کو ایک متحرک دین کے طور پر تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھی، یعنی وہ ایک جگہ رکے ہوئے تھے اور گھسی پٹی چند چیزوں پر عمل پیرا تھے۔ اسلام کو صرف عبادات اور رسومات تک محدود کر دیا گیا تھا۔ وہ تقلید جامد یعنی اندھی تقلید پر وہ تمام علماء یقین رکھتے تھے۔ دین کے بارے میں غور و فکر کرنا، زمانے کے بارے میں سوچنا، کائنات کے بارے میں سوچنا، وقت کے تقاضوں کو سمجھنا بالکل بھی اس وقت کے عالموں کے بس کی بات نہیں تھی۔ ان کا قول تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا، ہم ان کے قدموں کے نشانوں کی پیروی کرتے ہیں، یعنی جو کچھ ہمارے باپ دادا نے کیا ہم بھی وہی کریں گے۔ اس کے لیے اجتہاد کی اہمیت اور ضرورت کو سمجھنے اور لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور اس کی ضرورت کو اجاگر کرنے کے لیے شاہ ولی اللہ نے پھر ایک کتاب لکھی، عقد المجید فی احکام الاجتہاد اور تقلید، جس میں علماء کو زور دیا کہ عصر حاضر میں جو مسائل پیدا ہو چکے ہیں ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اجتہاد کرنا چاہیے، ہمیں اس کا دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے۔ اور قرآن نے خود اس بات کی اجازت دی ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو، یعنی جو سمجھتے ہیں جو جانتے ہیں ان سے پوچھ لو۔ تو اس سے یہی مراد ہے کہ جس چیز کی سمجھ نہ ہو اسے کسی سے پوچھ کر سمجھ کر اپنی زندگی میں اپنایا جا سکتا ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور بات بھی سمجھنے کی ہے کہ ہر شخص مجتہد نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہر ایک فرد یہ سمجھے کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے، یہ مجھے پسند ہے، لہٰذا میں خود ہی فیصلہ کر لوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک متفقہ رائے ہوتی ہے، اور اس کے اندر اجتہاد کے اندر وہی شخص حصہ لیتے ہیں جو اسلامی قوانین کے، فقہ کے اور عصر حاضر کے علوم کے ماہر ہوتے ہیں۔ ان کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اجتہاد میں حصہ لیں اور پرانے قوانین کی جگہ نئے قوانین کو معاشرے میں شامل کریں۔ شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کی
معاشرتی اصلاح کی بھی کوشش کی، یعنی مسلمانوں کے اندر ہندوؤں کے ساتھ ملنے جلنے، ان کے ساتھ صدیوں تک رہنے کی وجہ سے بہت سی ایسی رسومات شامل ہو گئی تھیں جو اسلامی عقائد کے مطابق نہیں سمجھی جاتی تھیں۔ تو ان غیر اسلامی رسومات کو جو مسلمانوں کے اندر رائج ہو گئی تھی، انہیں وہاں سے ختم کر کے انہیں پھر سے دین خالص کی طرف لانے کے لیے شاہ ولی اللہ نے کچھ اقدامات کیے کہ ہندو اثرات کے تحت مسلمان بیوہ کے نکاح ثانی کو معیوب سمجھتے تھے۔ آپ نے بیوہ سے نکاح کو سنت قرار دیا۔ ہندوؤں کے ہاں شادی صرف ایک بار ہی ہوتی تھی، اور اگر کوئی خاتون بیوہ ہو جائے تو اس کو یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ دوسری شادی کرے، وہ ساری زندگی اپنے پہلے شوہر کے نام پر بیٹھی رہتی تھی، اور اس سے خاص قسم کا سلوک بھی روا رکھا جاتا تھا۔ تو مسلمان بھی ہندوؤں کے زیر اثر بیوہ کی شادی کو گناہ تصور کرنے لگے۔ تو آپ نے یہ باور کرایا کہ یہ گناہ نہیں بلکہ یہ سنت رسول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار بیوہ خواتین سے نکاح کیے تھے۔ آپ نے قبر پرستی اور پیر پرستی کی بھی پرزور مذمت کی، اور لوگوں کو ہدایت کی کہ وہ تعویذ، کانڈوں، جھاڑ پھونک اور توہم پرستی سے اجتناب کرے۔ دور زوال اور دور جہالت کی جو سب سے بڑی برائی توہم پرستی ہوتی ہے، عقائد کی، ایمان کی کمزوری ہوتی ہے۔ لوگ چھوٹی چھوٹی آرزوؤں، چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے جادو ٹونوں، تعویذوں، گنڈوں سے کام لیتے ہیں، اور جعلی پیروں فقیروں کے دروازوں پر نذرانے لے کر حاضر رہتے ہیں۔ تو اس سے انہیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، ان کا معاشی نقصان بھی ہوتا ہے اور وقت بھی برباد ہوتا ہے، اور جو وہ غلط طریقے جعلی پیر فقیر انہیں بتاتے ہیں اس سے بعض اوقات ایسا ضیاع بھی ہو جاتا ہے جس کی کوئی تلافی ممکن نہیں ہوتی، اور ظلم و بربریت میں کبھی کبھی معاملہ یوں بھی بڑھ جاتا ہے کہ کسی انسانی جان کو ذبح کر کے، کسی زندہ انسان کو ذبح کر کے اس کا خون حاصل کیا جاتا ہے۔ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ انہوں نے ان ساری چیزوں سے منع کیا۔ پھر شادی بیاہ میں ہندو بہت ہی دھوم دھام سے شادیاں کرتے تھے، اور اس میں بے جا اسراف بھی ہوتا تھا۔ اس سے بھی انہوں نے بچنے کی تلقین کی کہ اللہ تعالیٰ اسراف کو پسند نہیں کرتا، یعنی ہندوؤں کے زیر اثر مسلمانوں میں شادی کے معاملے میں بہت زیادہ اسراف ہونے لگا تھا۔ پھر موت کی رسومات بھی بہت زیادہ ہو گئیں، جیسے کل خوانی، چھٹے کا ختم، چیلم کا ختم۔ تو آپ نے ان کی بھی مخالفت کی اور کہا کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جو ہے وہ خلاف شریعت ہے۔ پھر لوگوں کو رزق حلال کی طرف مائل کیا، دولت کی غیر منصفانہ تقسیم کو ختم کرنے پر زور دیا۔ کسی بھی معاشرے کی تباہی میں جو چیز سب سے زیادہ اثر کرتی ہے وہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہوتی ہے، اور یہ بھی زوال کی ایک خاص خرابی ہے۔ دولت چند خاندانوں اور چند لوگوں تک محدود ہو جاتی ہے، اور باقی تمام لوگ اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ معاشرے کو آپ نے فرقہ پرستی اور گروہ بندی سے پاک کرنے کی کوشش کی، شیعہ سنی اور خود سنیوں کے اندر اختلافات دور کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ مسلمانوں کے میجر فرقے 2 ہیں، شیعہ اور سنی، اور پھر آگے سنیوں کے اور بھی مزید فرقے تھے، اور شیعہ کے اپنے اندر مزید اور فرقے تھے۔ لہٰذا انہوں نے ان تمام لوگوں کو تلقین کی کہ وہ قرآن و سنت کی طرف مائل ہوں اور اپنے اختلافات کو ختم کریں، لوگوں کو سادہ زندگی گزارنے کی طرف مائل کیا۔ شاہ ولی اللہ کی تعلیمات کا
جو مرکزی نقطہ تھا جس کو سمجھنے کی ضرورت تھی کہ انہوں نے معاشرے میں پائی جانے والی جتنی بھی برائیاں تھیں ان سب کو ختم کر کے معاشرتی انصاف کی بنیاد پر مسلم معاشرے کی تشکیل جدید کی طرف لوگوں کو مائل کیا، اور ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے لکھا کہ اگر دولت کسی کے پاس اکٹھی ہو جائے تو قوم میں بے اطمینانی پھیلے گی۔ اس طرح معاشروں میں حسد، نفرت، غصہ، مایوسی، بے شمار ایسے منفی جذبات ہیں جو صرف دولت کی غیر منصفانہ تقسیم سے پھیلتے ہیں۔ لہٰذا اس کو ختم کرنا اور اس کے خاتمے کی طرف زور دینا یقیناً شاہ ولی اللہ کا ایک کارنامہ شمار کیا جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے جہاں ادبی خدمات سر انجام دی، معاشرتی خدمات سر انجام دی، لوگوں کی اصلاح کی کوشش کی، وہاں شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کی سیاسی میدان میں بھی خدمت کی۔ سیاسی میدان کو انہوں نے خالی نہیں چھوڑا۔ برصغیر میں جو شاہ ولی اللہ کا زمانہ تھا وہ مسلمانوں کا دور زوال تھا، تو انہوں نے کوشش کی کہ اسلامی حکومت کو استحکام ملے، اس کے لیے اصول و قوانین وضع کیے، امرا اور حکمرانوں کو بحیثیت مسلمان ان کے فرض سے آگاہ کیا کہ وہ کیا کیا اقدامات کریں کہ پھر سے ان کی پوزیشن جو ہے مستحکم ہو جائے۔ انہیں تلقین کی، یعنی حکمرانوں کو، کہ اندرون ملک امن و امان قائم کرنے کے لیے فتنہ فساد کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور مسلمان حکمرانوں کو یہ باور کروایا کہ زمین کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ خود کو مالک الملک یا مالک قوم تصور کرے۔ سربراہ مملکت قومی خزانے سے اتنا وظیفہ لے سکتا ہے کہ وہ عام شہری کی طرح زندگی گزار سکے۔ پھر آپ نے دولت کی غلط تقسیم، حکومت کی طرف سے ناجائز ٹیکسوں کی بھرمار کو قوم کے لیے مہلک قرار دیا۔ حکمران، امراء اور علماء باہمی اختلافات کو ختم کر کے اگر متحد ہو جائیں، منظم ہو جائیں، تو اس سے عوام کے مسائل بھی حل ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے بسنے والی تمام قوموں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنے کی تلقین کی، اور حکمرانوں کو باور کروایا کہ وہ کسی کے ساتھ بھی کوئی ترجیح سلوک نہ کریں۔ پھر کفر کا جو بڑھتا ہوا، یعنی مرہٹوں، جاٹوں اور سکھوں کا جو ایک سیلاب مسلم حکومت کو نگلنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، اس کے لیے انہوں نے نجیب الدولہ احمد شاہ ابدالی کو خط لکھے اور انہیں متوجہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ آئیں اور ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد کریں۔ یہ ان کی سیاسی خدمات میں یہ ایک بڑی خدمت شمار کی جاتی ہے۔ مسلمانوں کو انہوں نے اورنگزیب کی وفات کے بعد جہاد کی طرف مائل کیا۔ جہاد مسلمانوں کے اندر سے ختم ہو چکا تھا، لہذا مسلمانوں کو تلقین کی کہ وہ دشمنان دین کے خلاف ہر وقت چوکس رہیں، اور پوری قوم کو بھی دشمنوں کے خلاف جہاد کرنے کے لیے ہر وقت مستعد تیار رہنا چاہیے۔ چونکہ مسلمان جہاد کی تلقین کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ مسلمانوں کی سہل پرستی کی وجہ سے دیگر اقوام مسلمانوں پر غالب آ رہی تھیں، اور مسلمان سپاہی اور سپہ سالار اس حد تک سہل پرست ہو چکے تھے کہ وہ پالکیوں میں بیٹھ کر جنگ کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو جب سپاہی لڑنے کے لیے پالکیوں کا استعمال کرے گا تو یقیناً کوئی جنگ جیتی تو نہیں جا سکتی۔
اس کے مقابلے میں دوسرے لوگ، یہ فطرت کا اصول ہے کہ فطرت کبھی خالی جگہ نہیں چھوڑتی، جیسی جگہ خالی ہوتی ہے اس جگہ کو، اس گیپ کو کوئی اور آ کے فل کرتا ہے۔ جب مسلمانوں نے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے جگہ خالی کی تو اس میں دوسرے عناصر نے طاقت پکڑی اور آ کر غالب ہو گئے۔ تو آپ نے ان غیر مسلم عناصر کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کو باور کرایا کہ صرف جہاد کا راستہ ہی ہندوستان میں کفر کے غلبے کو ختم کر سکتا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے مجدد ثانی کے بعد دو قومی نظریے کو مسلمانوں پر باور کروایا۔ یہ دوسرے شخص تھے جنہوں نے دو قومی نظریے کی اہمیت کو سمجھا اور دو قومی نظریے کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کو مضبوط علیحدہ قوم قرار دینے میں بڑا ہی اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو ہر وقت یہ بات باور کی کہ وہ اسلامی تہذیب و تمدن، تاریخی روایات، اسلامی ثقافت اور اپنی ملی ورثے کو ترقی دیں اور جدا خانہ تشخص کو برقرار رکھیں، ہندوؤں کی مستعار کردہ غیر اسلامی رسموں کو ترک کر دیں، یعنی جو انہوں نے ہندوؤں سے رسمیں ادھار لے رکھی ہیں۔ آپ نے اسلام کو ہندو مت میں جذب کرنے کی تمام کوششوں کو ناکام بنایا اور یہی دو قومی نظریہ بعد میں تحریک پاکستان کی اساس بنا۔ یعنی بنیادی طور پر آپ نے مسلمانوں کو یہ باور کرایا کہ وہ ہندوؤں سے ایک الگ قوم ہے، وہ ہندوؤں سے دور رہیں اور ہندوانہ رسمیں جو مسلمانوں کے اندر پیدا ہو رہی تھی انہیں بھی ختم کیا۔ شاہ ولی اللہ کی وفات کے بعد کئی اصلاحی اور جہادی طریقوں کا آغاز ہوا اور شاہ ولی اللہ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر سید احمد بریلوی نے تحریک مجاہدین شروع کی، اس تحریک کا مقصد پنجاب سے سکھوں کی حکومت کو ختم کر کے پنجاب کو دوبارہ اسلامی ریاست کا حصہ بنانا تھا۔ پھر شاہ ولی اللہ نے مسلمانوں کے اندر خانہ جنگی کے خاتمے کی کوشش کی۔ مسلمان باہم نفاق اور خانہ جنگی کا شکار ہو چکے تھے۔ انہوں نے خانہ جنگی کو ام الفتن، تمام فتنوں کی ماں قرار دیا، چونکہ ہندوستان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو چکا تھا اور وہ تمام ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار تھیں۔ اس کا کیا نقصان ہو سکتا تھا شاہ ولی اللہ اس سے آگاہ تھے، لہٰذا انہوں نے مسلمانوں کو تلقین کی کہ وہ بیرونی فتنوں کے ساتھ ساتھ اپنی صفوں میں بھی اتحاد پیدا کریں تاکہ وہ دشمنوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن سکیں۔ ان کے اگر اپنے اندر ہی اختلافات ہوں گے تو یقیناً وہ کام نہیں کر سکتے تھے جو کہ وہ متحد ہو کر سکتے تھے، اور پھر شاہ ولی اللہ کی بات سچ بھی ثابت ہوئی۔ مسلمان حکمرانوں نے اپنے اختلافات ختم نہیں کیے اور انگریزوں نے ایک ایک کر کے پورا ہندوستان اپنے قبضے میں کر لیا، اور جب انگریز جوش و جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے تھے تو مسلمان حکمرانوں کو اس وقت بھی خیال نہیں ہوا کہ وہ اپنے اختلافات ختم کر کے انگریزوں کا مل کر مقابلہ کریں، بلکہ وہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچا کر زیادہ خوش ہوتے تھے، اور جب بھی انگریز کسی ریاست پر قبضہ کرتے تھے تو وہ اس میں بڑی خوشی محسوس کرتے تھے۔ شاہ ولی اللہ نے علماء کرام میں بھی اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں کو اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت تھی وہ اتحاد تھا، اور اس اتحاد کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھے وہ خود اس وقت کے عالم تھے، جو بڑے دو گروہوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کی مخالفت کرتے تھے، اور پھر مناظروں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا اور ان مناظروں کے بعد
لڑائی جھگڑا معمول بن گیا۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود یہ دو نظریے جو مسلمانوں کے اندر تھے، ان دونوں پر بحث کی جاتی، ان کی تمام تر خرابیاں جو تھیں وہ بام عروج پر تھیں، لیکن ہر قسم کے نقصان کے باوجود دونوں گروہوں سے منسلک افراد ایک دوسرے کا گلا کاٹتے، ایک دوسرے کے اوپر قتل کے فتوے دیتے۔ تو ایسے وقت میں جب ہر طرف قتل کے فتووں کا بازار گرم تھا، تو شاہ ولی اللہ نے کوشش کی کہ دونوں گروہ جو ہیں آپس میں صلح کریں، افہام و تفہیم کا راستہ اختیار کریں، تاکہ مسلم معاشرے کو آگے بڑھنے کا موقع ملے۔ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کو ہم مدد ثانی کے لیکچر میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں۔ اگر کسی نے اس کو دیکھنا ہو تو مدد ثانی کا لیکچر جو ہے وہ دیکھ لے، تو ان دونوں ٹرمز کی اسے سمجھ لگ جائے گی۔ مسلم معاشرے کی تشکیل نو بھی کرنے کی شاہ ولی اللہ نے کوشش کی۔ شاہ ولی اللہ ایک ایسے عالم تھے کہ وہ معاشرے کا بڑا گہرا علم رکھتے تھے، اور ماہر عمرانیات کی طرح انہوں نے اسلامی معاشرے کی خوبیوں اور خرابیوں دونوں کا جائزہ لیا، اور پھر خرابیوں کو دور کرنے کی تجاویز بھی پیش کی۔ وہ مسلم معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ جو سمجھتے تھے وہ اختلافات تھے، جو باہم مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان بھی تھے، مسلمان عالموں کے درمیان بھی تھے، مسلمان حکمرانوں کے درمیان بھی تھے۔ شاہ ولی اللہ چاہتے تھے کہ ان اختلافات اور تضادات کو ختم کر کے اسلامی معاشرے کو نئے سرے سے بہتر بنیادوں پر پورے برصغیر میں استوار کیا جائے۔ مسلمانوں کے اندر اجتماعی شعور کو بیدار کر کے اور مشترکہ مسائل جتنے بھی ہیں ان کو بے غرضی سے حل کیا جائے۔ بے غرضی سے یعنی کسی بھی گروہ کی کوئی غرض نہ ہو، وہ خلوص نیت کے ساتھ صرف مسلم معاشرے کی خاطر کام کریں۔ شاہ ولی اللہ نے ریاست اور معاشرے کے ارتقاء کا تفصیلی جائزہ لے کر مسلم معاشرے کی تشکیل نو کے لیے قدم اٹھایا، اور ہر طبقے کو اپنا کردار خوش اسلوبی سے ادا کرنے اور مجموعی بہبود کے تقاضوں کو پورا کرنے کی تمام مسلمانوں کو تلقین کی۔ شاہ ولی اللہ اسلامی ریاست کے قیام کی بھی خواہش رکھتے تھے۔ شاہ ولی اللہ کی بڑی خواہش تھی کہ برصغیر میں ایک مضبوط اسلامی ریاست قائم کی جائے، چونکہ مسلمانوں کا اقتدار ختم ہو رہا تھا۔ وہ حکومت جو صدیوں سے قائم چلی آ رہی تھی، اس نے مثالی اسلامی نظام کبھی بھی نافذ نہیں کیا۔ وہ شہنشاہت اور ملوکیت کے بھی مخالف تھے، جاگیردارانہ نظام کے بھی وہ مخالف تھے، اور چاہتے تھے کہ مسلمان جب دوبارہ سیاسی طور پر مضبوط ہوں، دوبارہ قوت بنے، تو وہ ملوکیت اور شہنشاہیت کی بجائے حقیقی اسلامی نظام کی طرف جائیں، اور ایسی حکومت قائم ہو جو کہ مسلم عوام کی مرضی سے آئے، اور اس حکومت میں حدود تعزیرات نافذ ہوں، شریعت پوری تفصیل کے ساتھ نافذ ہو، اور وہاں نظام اسلام کا نفاذ اس حکومت کا سب سے بڑا مقصد ہو۔ وہ خلافت کے قیام کو ضروری سمجھتے تھے، اور حکمران کو خدا تعالیٰ کی شریعت کا پابند اور عوام کے سامنے جواب دہ قرار دیتے تھے۔ اسلامی ریاست کی جو بڑی خوبی یہی ہوتی ہے کہ وہاں شریعت کا نفاذ ہوتا ہے، حکمران عوام کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، خزانہ قومی امانت ہوتا ہے، حکومت
باہم مشورے سے، شورا کے مشورے سے چلائی جاتی ہے۔ جاگیردارانہ نظام کا کوئی تصور اسلامی حکومت میں نہیں ہوتا۔ تو ان ساری خوبیوں پر مبنی ایک نئی حکومت کے قیام کی خواہش شاہ ولی اللہ رکھتے تھے۔ شاہ ولی اللہ نے مسلم معاشرے کے لیے کچھ اقتصادی اصول بھی اپنی کتاب حجۃ البالغہ میں مرتب کیے کہ دولت کی اصل بنیاد محنت ہے۔ مزدور اور کاشتکار قوت کا سرچشمہ ہے۔ جو شخص ملک اور قوم کے لیے کام نہ کرے اس کا ملک کی دولت میں کوئی حصہ نہیں۔ اب مزدور اور کاشتکار یہ وہ دو طبقے ہیں جو محنت تو سب سے زیادہ کرتے ہیں لیکن معاوضہ انہیں سب سے کم ملتا ہے۔ مزدور کو معاوضہ اس کارخانے کے مالک نے یا کسی بھی یونٹ کے مالک نے ادا کرنا ہوتا ہے۔ اب منافع سارے کا سارا مالک کے پاس چلا جاتا ہے، مزدور کے پاس کچھ بھی نہیں آتا۔ کاشتکار کی بجائے جاگیردار اور ذمہ دار جو کہ ان زمینوں کے مالک ہوتے ہیں، سارے کا سارا فائدہ زمین سے جو حاصل ہوتا ہے وہ ان کے پاس چلا جاتا ہے۔ وہ خود تو نہ تو کوئی جاگیردار کوئی کام کرتا ہے اور نہ ہی سرمایہ دار کو کچھ زیادہ کام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لہٰذا شاہ ولی اللہ کا خیال یہ تھا کہ چونکہ محنت مزدور اور کاشتکار کرتے ہیں، لہٰذا جو آمدنی ہو اس میں حصہ ان کا ہو، نہ کہ ان لوگوں کا جو کہ فارغ بیٹھے رہتے ہیں۔ جوا اور عیاشی کے اڈے ختم کیے جائیں۔ ان کی موجودگی میں تقسیم دولت کا صحیح نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ جوے اور سود پر مبنی معاشرہ اور جوے اور سود پر مبنی معاشی نظام کبھی بھی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتا۔ جو سماج محنت کی قیمت ادا نہ کرے، مزدوروں اور کاشتکاروں پر بھاری ٹیکس لگائے، وہ قوم کا دشمن ہے، اسے ختم ہو جانا چاہیے۔ بادشاہت کی سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ بادشاہت میں خزانہ قومی ملکیت نہیں ہوتا۔ بادشاہ اپنی عیش و عشرت اور عللوں تللوں کے لیے غریب عوام پر بے پناہ ٹیکس لگاتے ہیں، اتنا ٹیکس کہ جس سے عام آدمی کی زندگیاں اجیرن ہو جاتی ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ کا خیال یہ تھا کہ ایسے حکمران جو لوگوں پر بھاری ٹیکس لگائیں، ایسے حکمران اور حکومتوں کو ختم ہو جانا چاہیے۔ پھر کام کے اوقات کار مقرر کیے جائیں۔ مزدوروں کو اتنا وقت ضرور ملنا چاہیے کہ وہ اپنی اخلاقی اور روحانی اصلاح کی طرف توجہ دیں۔ یعنی کسی بھی مزدور سے آپ 24 گھنٹے کام نہیں لے سکتے، اور جو کہ اس زمانے کا خاصہ تھا کہ غلاموں سے، مزدوروں سے، ملازموں سے بہت زیادہ کام لیا جاتا تھا اور اجرت بہت کم دی جاتی تھی۔ لہٰذا اگر یہ طے ہو کہ کوئی شخص اتنے گھنٹے کام کرے گا اور اتنا اس کو معاوضہ ملے گا، تو اس سے لوگ اپنی طرف بھی توجہ دیں، اپنی ذات پر توجہ دیں، وہ اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ وہ شاہانہ نظام جس کی دولت چند افراد یا چند خاندانوں میں محدود ہو کر رہ جائے، جلد از جلد ختم کر کے عوام کو اس مصیبت سے نجات دلائی جائے۔ اور شاہانہ نظام میں دولت بادشاہ اور اس کے حواریوں تک ہی محدود ہو کر رہ جاتی ہے اور عام لوگوں کے لیے وہ مصیبت بن جاتی ہے۔ شاہ ولی اللہ نے مرہٹوں کے خاتمے کے لیے، جو کہ مغلیہ سلطنت کو کمزور کر کے فتح کرتے کرتے دلی کی دیواروں تک پہنچ گئے تھے، اور دوسری طرف پنجاب میں سکھ مسلمانوں پر بے پناہ ظلم کر رہے تھے، ایسی حالت میں آپ نے روہیل کھنڈ کے حکمران نجیب الدولہ اور افغانستان کے حکمران احمد شاہ ابدالی کو خط لکھے۔ احمد شاہ ابدالی آپ کی دعوت پر 1761 میں ہندوستان پر حملہ آور ہوا اور پانی پت کی جنگ ہوئی، جس میں مرہٹوں کو شکست دی گئی اور ہندو راج کے قیام کا جو خطرہ نظر آ رہا تھا وہ کم از کم 1947 تک ٹل گیا۔
بعد احمد شاہ ابدالی نے پنجاب پر حملہ کر کے سکھوں کی طاقت کو بھی وہ ختم تو نہ کر سکے لیکن منتشر کر دیا۔ تو سر سید کا شاہ ولی اللہ کا یہ کارنامہ جو انہوں نے بادشاہ نجیب الدولہ کو خط لکھے اور پانی پت کی میدان تک احمد شاہ ابدالی کو لانے میں کامیاب ہو گئے، اس کا ہم تھوڑی تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ جس زمانے میں ہندوستان حج کر کے ہندوستان واپس آئے تھے وہ مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلے کا زمانہ تھا، اور اس کا نام ہی رنگیلا پڑ چکا تھا۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک وہ عیاش حکمران تھا۔ ملک کی حالت اس کی عیاشیوں اور نالائکیوں کی وجہ سے بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ حکومت برائے نام تھی۔ ایران کے بادشاہ نادر شاہ نے حملہ کر کے ہندوستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور جب وہ واپس لوٹا تو وہ تخت طاؤس، کوہ نور، ہیرا اور بے پناہ مال و دولت لے کر یہاں سے گیا۔ محمد شاہ رنگیلا کو جو شکست ہوئی اس کا فائدہ جاٹوں اور مرہٹوں نے اٹھایا، اور وہ اسلامی حکومت کو ختم کرنے کے خواب دیکھنے لگے۔ ایسے حالت میں جب کہ مسلمانوں کی کشتی ڈوب رہی تھی تو سب سے پہلے شاہ ولی اللہ نے نجیب الدولہ کو خط لکھا، اور اس خط میں انہوں نے اسے اس طرح سے نصیحت کی: کفر اسلام کو مٹانے پر تلا ہوا ہے، تلوار کھینچ لو اور اسے اس وقت تک نہ رکھو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ ایک اور خط میں انہوں نے لکھا: ہر علاقے میں ایسا حاکم مقرر کرو جو رعایا کے ساتھ انصاف کرے، ظالموں سے مظلوم کو حق دلوائے، اور ملک میں اسلامی قانون جاری کرو۔ اور یقیناً یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو اسلامی حکومت کا خاصہ ہوتی ہیں کہ اس میں انصاف ہو، لوگوں پر ظلم نہ کیا جائے، ہر مظلوم کو اس کا حق ظالم سے دلوایا جائے، اور ملک کے قوانین خدا کے حکم کے مطابق ہوں۔ شاہ ولی اللہ کے خط کے جواب میں کوئی بھی نجیب الدولہ نے سرگرمی نہ دکھائی۔ شاہ ولی اللہ کی تمام کوششیں بیکار ہوئیں۔ انہوں نے دربار کے امراء کو بھی خطوط لکھے لیکن کسی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ان حالات میں ان کی نظر روہیل کھنڈ کے سردار نجیب الدولہ پر پڑی، جس کی فوجی قابلیت کا بڑا چرچا تھا۔ انہوں نے اسے خط لکھا کہ مسلمانوں کی حفاظت کرو۔ وہ آپ کا متقد بھی تھا اور بڑا غیرت مند بھی تھا، اور فوراً جاٹوں سے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن مسلمان سرداروں نے نجیب الدولہ کا ساتھ دینے کی بجائے جاٹوں کا ساتھ دیا۔ نجیب الدولہ کو شکست ہوئی، اور مرہٹوں نے جاٹوں سے مل کر بڑا عروج حاصل کیا، اور یہاں تک کہ مرہٹے تمام ملک پر حکومت کرنے کا خواب دیکھنے لگے۔ نجیب الدولہ کی شکست کے بعد شاہ ولی اللہ نے احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان پر حملہ کر کے ہندوستان میں جو نئی طاقتیں ابھر رہی تھی مرہٹا، ان کو ختم کرنے کے لیے بلایا۔ احمد شاہ ابدالی جو کہ اس وقت افغانستان کا بادشاہ تھا، وہ شاہ ولی اللہ کی دعوت پر ہندوستان آیا۔ 1761 میں پانی پت کے میدان میں اس نے مرہٹوں کو زبردست شکست دی۔ اس طرح مرہٹوں کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ کفر کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو دیکھ کر نجیب الدولہ اور احمد شاہ ابدالی کو اس جانب متوجہ کرنا شاہ ولی اللہ کا ایک ایسا کارنامہ ہے جو تاریخ میں، ہندوستان کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ انہوں نے مسلمانوں کی سیاسی اقتصادی اصلاح کے لیے اصول وضع کیے اور معاشرے میں
عدل و انصاف پر زور دیا۔ شاہ ولی اللہ کی خدمت کو اگر ہم جمع کریں تو بنیادی طور پر شاہ ولی اللہ کا مقصد مسلمانوں کو متحد کرنا تھا۔ یعنی ایک جانب انہوں نے مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش کی، شیعہ اور سنی عقیدے کے علماء اور لوگوں کو اکٹھا کرنے اور ان کے اختلافات کو ختم کرنے کا بڑا ہی عام فریضہ سر انجام دیا۔ یعنی ان کی ساری کوششوں کا اگر ہم مقصد دیکھیں تو وہ یہی چاہتے تھے کہ مسلمان متحد ہو جائیں، دور جدید کے تقاضوں کو سمجھیں، اسلامی اقدار کی ترویج میں حصہ لیں اور انہیں مقبول بنائیں، اور انہیں مقبول بنانے کے لیے پھر انہوں نے باقاعدہ تحریک چلائی۔ تعلیمی اصلاحات میں بھی شاہ ولی اللہ نے بھرپور کردار ادا کیا۔ مسلمان طالب علموں کی صحیح تربیت کے لیے مدارس کا شاہ ولی اللہ نے اپنے مدرسے کا اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر مدارس کے لیے جو اس وقت کا نصاب تھا اسے جدید کیا۔ فلسفہ، اخلاق، معاشیات اور عمرانیت کی تعلیم کو اسلامی اصولوں کی بنیاد پر استوار کیا، یعنی اصلاح کر کے انہیں بہتر بنایا۔ شاہ ولی اللہ کی سوچ جو تھی، ان کا جو انداز فکر تھا وہ انقلابی تھا۔ یعنی شاہ ولی اللہ کی جتنی بھی خدمات ہیں بنیادی طور پر وہ ایک انقلاب کا پیش خیمہ تھی۔ وہ مسلمان معاشرے کی اصلاح کر کے اسے بہتر بنا کے ایک انقلاب برپا کرنا چاہتے تھے۔ تو شاہ ولی اللہ کو بلا شبہ وہ شخص کہا جاتا ہے جو کہ آزادی کے مجاہد تھے۔ انہوں نے مسلمانوں میں اتحاد پیدا کر کے ان کو تباہی اور بربادی سے بچایا، ان میں نئی امنگ اور جذبہ بیدار کیا، انہیں مستقل مزاجی سے حالات کا مقابلہ کرنا سکھایا، اسلام کو نئے انداز سے پیش کیا اور ایک عالم دین اور مذہبی مصلح کی حیثیت سے انہوں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا کہ اسلام کے اعلیٰ اصولوں کو حاصل کرنے کے لیے نئے تقابلی حالات میں نئے انداز فکر کی ضرورت ہے۔ یعنی ان کی جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ حالات کے تقاضوں کو سمجھتے تھے، اور جب مسلمانوں کے اندر بسیدہ پرانی چیزیں جن کی اب کوئی ضرورت باقی نہیں رہی تھی وہ ان کی اصلاح کرنا چاہتے تھے، اور ان کی خواہش تھی کہ مسلمان نئے انداز سے سوچیں اور وقت کے تقاضوں کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کریں۔ ان کی تحریک کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کا جو داخلی زوال ہے اس کی روک تھام کی جائے اور خارجی حالات کے مقابلے میں ان کے اندر قوت مدافعت پیدا کی جائے۔ انہوں نے یہ ساری جنگ جو لڑی وہ کوئی محاذ جنگ پر جا کر نہیں لڑی، بلکہ قلم کے ذریعے انہوں نے یہ پوری لڑائی مسلمانوں کے حق کے لیے لڑی۔ اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ نے ملک اور عوام کی عام حالت سنبھالنے کی طرف بھی توجہ دی، کتابیں لکھیں، مسلمانوں کی علمی رہنمائی کی۔ 1762 میں شاہ ولی اللہ کا انتقال ہو گیا۔ شاہ ولی اللہ کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے 8 سلاطین کا زمانہ دیکھا تھا۔ یعنی ان کی زندگی میں اورنگزیب عالمگیر کے بعد 8 بادشاہ مغلیہ سلطنت پر بیٹھ چکے تھے۔ تو اس سے ہم جب ایک شخص کی زندگی میں 8 بادشاہ یک بعد دیگرے تبدیل ہوں گے تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یقیناً زوال کا عمل بڑی تیزی سے جاری تھا۔ شاہ ولی اللہ کی وفات کے بعد ان کی جو تحریک تھی وہ جاری رہی، اور ان کی یہ تحریک ان کے بیٹوں نے، ان کے پیروکاروں نے جاری رکھی۔
की। शाह वली اللہ نے ایک ایسی جماعت تیار کر دی جس کا مقصد بر صغیر میں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا فروغ تھا، اسلامی احیاء کی جدوجہد کو زندہ اور متحرک رکھنا تھا۔ تو شاہ ولی اللہ کی کوششوں سے پانی پت کی تیسری جنگ میں شکست کے بعد ہندوؤں کی قوت ختم ہو چکی تھی، اور پھر انگریز ایک نئی طاقت کے طور پر برصغیر میں ابھر رہے تھے، جو تجارت کے بہانے ہندوستان آئے، اور پھر انہوں نے اپنی سازشوں اور چالاکیوں سے فائدہ اٹھا کر ہندوستان پر قبضہ کیا، اور آہستہ آہستہ وہ پورے ہندوستان پر انگریز جب ہندوستان کو مختلف طریقوں سے لوٹ رہے تھے، تو ایسے وقت میں شاہ ولی اللہ کی اولاد اور ان کے پیروکاروں نے شاہ ولی اللہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پھر سے مسلمانوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا۔ جو لوگ اس وقت میدان عمل میں آئے، شاہ ولی اللہ کے جانشین ثابت ہوئے، ان میں شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبدالقادر، ان کے پوتے اسماعیل شہید اور ان کے ایک پیروکار سید احمد بریلوی شامل ہیں۔ ان سب نے مسلمانوں کی بھرپور خدمت کی۔ شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ شاہ عبدالعزیز کی خاص بات یہ تھی کہ انہوں نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیا، یعنی ایک ایسا فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان اب مسلمانوں کے رہنے کے قابل نہیں ہے۔ دارالحرب سے مراد ایک ایسا ملک ہوتا ہے جہاں غیر مسلموں کی حکومت ہو اور مسلمانوں کو مذہبی امور کی انجام دہی سے روکا جائے۔ اس فتوے کا مطلب یہ تھا کہ اب مسلمان یا تو ہجرت کر جائیں یا پھر اپنے وطن کی آزادی کے لیے جدوجہد شروع کریں۔ ظاہر ہے کہ وطن چھوڑنا مشکل تھا، لہٰذا لوگوں نے آزادی کے لیے جدوجہد شروع کر دی۔ تو یوں یہ ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کے اس فتوے کی وجہ سے لوگ جنگ آزادی کا حصہ بنے۔ انہوں نے انگریزوں کو اپنے ملک سے نکالنے کی کوشش کی، گو کہ یہ تحریک کامیاب نہ ہو سکی، جنگ آزادی ناکام ہوئی، اس سے مسلمانوں کو بے پناہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن مسلمان سیاسی طور پر کچھ بیدار ہوئے۔ شاہ عبدالعزیز کے بعد ان کے بھائی شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالقادر نے بھی ہر طرح سے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مسلمانوں کی ہر قسم کی معاشرتی، سیاسی اور ادبی خدمت کی، اور جو ان کے والد کا ادبی کارنامہ تھا اس کو بھی انہوں نے جاری رکھا، اور کلام اردو میں سب سے پہلا ترجمہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ رفیع الدین نے قرآن پاک کا کیا، اور ان کے تیسرے بیٹے شاہ عبدالقادر نے بامحاورہ قرآن کا ترجمہ کیا اردو زبان میں، اور اس کا نام معز القرآن رکھا۔ یعنی یہ خاندان ہر طرح سے مذہبی، ادبی اور سیاسی معاشرتی خدمت میں پیش رہا۔ شاہ ولی اللہ کے ایک اور بیٹے شاہ عبدالغنی بھی تھے، جو کہ درس و تدریس اور اشاعت اسلام کا کام کرتے رہے، اور پھر ان کے پوتے عبدالغنی کے بیٹے شاہ اسماعیل شہید نے باقاعدہ علم و ادب کے ساتھ ساتھ جہاد کے میدان میں قدم رکھا، اور سید احمد بریلوی کے ساتھ وہ لڑتے ہوئے بالا کوٹ کے مقام پر شہید ہوئے اور وہیں دفن ہوئے۔ تو یوں ان کے خاندان نے درس و تدریس کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی مسلمانوں کو جو مسائل درپیش تھے ان کے حل کی جو کوششیں تھیں
اس میں حصہ لیا۔ تو اگر شاہ ولی اللہ کے خاندان کی خدمات کو ہم دیکھیں تو آپ کے بیٹوں نے تعلیم اور تدریس کا سلسلہ آپ کے بعد جاری رکھا۔ آپ کے بڑے بیٹے بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے علم حدیث کی ترویج کے لیے بڑا کام کیا، اور سید احمد بریلوی نے ان کی تعلیمات سے متاثر ہو کر ہی تحریک مجاہدین شروع کی تھی۔ آپ کے دو بیٹوں شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر نے قرآن مجید کے اردو ترجمے شائع کیے۔ آپ کے بیٹے شاہ عبد الغنی نے مسلمانوں کی دینی اور سیاسی رہنمائی کی، اور شاہ اسماعیل جو شاہ عبد الغنی کے بیٹے تھے انہوں نے اسلام کی گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ شاہ ولی اللہ کے پانچویں بیٹے شاہ محمد صوفی اور بلند پایہ عالم تھے۔ تو شاہ ولی اللہ کے خاندان کے زیر سایہ بے شمار عالم پیدا ہوئے جنہوں نے برِ صغیر کی علمی دنیا میں ایک بہت بڑا انقلاب برپا کیا۔ شاہ ولی اللہ کی اگر تمام خدمات کا ہم جائزہ لیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ نے جو بھی برصغیر میں اسلام کے احیاء کے لیے خدمات سر انجام دیں اور اپنے درس و تدریس سے لوگوں کو متاثر کیا، یقیناً ان کا یہ کارنامہ سنہرے حروف میں لکھے جانے کے قابل ہے۔